ہی ہے کہ جو ان کے ان آباء و اجداد نے کیا تھا کہ اللہ سے عہد کر کے توڑ دیا، اس حوالے سے وہ اشتباہ جو ہے وہ کوئی زیادہ وزنی نہیں ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم کبھی کے ہو چکے ہوتے خسارہ پانے والوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت جو ہے یہ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے۔ ولولا اجل مسمى، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے بھی ایک اجل مسمى رکھی ہوئی ہے، ہر امت کے لیے بھی ایک معین مہلت ہے، ہر فرد کے لیے بھی ایک معین مہلت ہے۔ اس مہلت سے پہلے اللہ گرفت نہیں کرتا، انہیں چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی روش کو درست کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے لوٹ آئے۔ اللہ رسی دراز کرتا ہے، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی قوم یا فرد توبہ کر لے، ایسا بھی ہوتا ہے رسی دراز ہونے کی وجہ سے سرکشی میں اور بڑھتے چلے جاتے، اور جو بھی ان کے اندر خبث تھا، جو بھی خرابی تھی، وہ پوری کی پوری ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ سنت معین ہے، اللہ کی طرف سے افراد کی بھی مہلت معین ہے، وہ اجل ہے ہماری اس دنیا کے اندر، جو موت کا وقت آنا ہے اس وقت تک ہر ایک کے لیے کھلی چھوٹ ہے، جو راستہ چاہو اختیار کر لو۔ اسی طرح قوموں کے لیے، اسی طریقے سے امتوں کے لیے وہ اجل معین ہے، اجل مسمى ہے۔ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل نہ ہوتا تو تمہارے جو کرتوت تھے وہ تو ایسے تھے کہ بہت پہلے تمہاری ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے آخری تم پر نازل ہو گیا ہوتا۔ اس میں خاص طور پر ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا ہے جو سابقہ رسولوں کی قوموں کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا، ان کی نگاہوں کے سامنے قوم ہلاک کر دی گئی، غرق کر دی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، ملیا بیٹ کر دی گئی، انہی کی زندگی کے اندر ملیا بیٹ کر دی گئی، انہیں مزید مہلت نہیں دی گئی۔ حضرت صالح کی قوم کا بھی یہی حشر ہوا، حضرت لوط کو بھیجا گیا سدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف، اس کے رہنے والوں کا یہی حشر ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کا یہی حشر ہوا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نگاہوں کے سامنے آل فرعون جو ہے، فرعون اور آل فرعون غرق کیے گئے۔ لیکن یہود کے ساتھ ایک رعایت ہوئی ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی یہ رعایت جو ہے اگرچہ اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ تو جو میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، تفصیل سے میں یہ چیزیں لکھ چکا ہوں، لیکن یہ کہ یہ معاملہ کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ اب اسے چاہے آپ پریفرنشل ٹریٹمنٹ کہہ لیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس قوم کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہلاک ہو جانا چاہیے تھا۔ قانون خداوندی یہی رہا، اس لیے کہ حضرت مسیح کے بارے میں صراحت کے ساتھ قرآن میں ہے رسولا الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران میں پوری وضاحت کے ساتھ کہ انہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ سورہ صف میں بھی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ تو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر حضرت مسیح بھیجے گئے، اور حضرت مسیح کی نہ صرف یہ کہ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی بلکہ اپنے بش پڑتے تو انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ اس کے باوجود اس قوم کو ہلاک نہیں کیا گیا۔ اب یا تو یہ ایک رعایت ہے یا یہ کہ بہرحال چونکہ اس کا آخری جو حشر ہونا ہے، اور ایک جو حکمت میرے سامنے آئی ہے وہ میں اپنی اس کتاب میں لکھ چکا ہوں کہ ان کے ہاتھوں اس امت مسلمہ کا جو برتر اور افضل تر حصہ ہے اس کو بدترین سزا دینی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں۔ عربوں کو جو توہین اور تذلیل آج ہو رہی ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، کہ جس ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس صدی ہونے کو آ رہی ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اس سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے، اس کے ہاتھوں 3 مرتبہ پٹائی ہو چکی ہے، اور اب ایک ایک کر کے ہر ملک جو ہے اس کے ساتھ ایک سے دوسرا آگے بڑھ کر، ابھی شاہ حسین صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو سب سے آگے نکل گئے، خاموشی اندر ہی اندر وہ ساری دوستی کی پینگیں بڑھا کر، اور وہ تو سرحد ہی گویا کہ کل عدم کر دی انہوں نے، شرق اردن کے درمیان اسرائیل کے درمیان اب کوئی سرحد نہیں، اوپن آمد و رفت۔ یہ حال ہو رہا ہے اس قوم کے ہاتھوں توحید اور تذلیل کا جو مغضوب علیہم ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اسی کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو انگریزی محاورہ ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، جس کی مثال بھی میں نے دی ہے کہ یوپی کے علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں ایک دستور تھا کہ جب کسی کو کوئی سزا دیتے تھے، مثلا راجپوت ہے
اب راجپوت کو کہ کوئی بڑا غلط حرکت اس سے سرزد ہو گئی، جوتیاں لگانی ہیں اس کو، تو چمار کے ہاتھوں سے جوتیاں لگواتے تھے تاکہ ایک تو جوتی لگنے کی جو تکلیف ہے وہ ہو، اور ایک یہ کہ چمار کے ہاتھوں جوتی لگ رہی ہے، یہ ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری والی بات۔ یہ معاملہ اس امت کے افضل حصے کے ساتھ، یعنی عرب افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے، وہ امیین ہیں، حضور ان میں سے تھے، پھر ان کی زبان میں یہ کتاب موجود ہے، ہمیں تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، ان کی مادری زبان میں یہ کتاب موجود ہے۔ پھر جو ان کے کرتوت ہے، جو ان کا طرز عمل ہے، ان کا رخ جو ہے جدھر ہے، جس طرح اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اس کی سزا جو ہے آج شاید اسی لیے ان کو باقی رکھا گیا کہ اس امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل حصے کی پٹائی اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا وہ ان کے ہاتھوں آئے گا۔ اس کے بعد ان کی آخری جو ہے وہ ایکسٹرمینیشن، اور وہ حضرت مسیح کے ہاتھوں ہوگی، وہ قانون خدابندی پورا ہوگا، جیسے حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی پوری قوم غرق ہوئی، حضرت ہود کے عین اپنے سامنے ان کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کی گئی، حضرت صالح کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں، بلکہ یہ ذرا انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ہی میں وہ پوری دونوں بستیاں ختم ہوئی، اور حضرت موسیٰ کے تو عین نگاہوں کے سامنے آل فرعون غرق کیے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہی یہ قوم ہلاک ہونی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا ہے، زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور آخری دور کے یہ واقعات جو اس کے لیے اسٹیج بالکل تیار ہو رہا ہے۔ تمہید جس کو کہتے ہیں، تمہید کہتے ہی اسے ہے بستر بچھانا، مہد تو لہو تمہیدہ، اس کے لیے میں نے پوری طرح راہ جو ہے ہموار کر دی ہے، ان حالات و واقعات کے لیے اسٹیج تیار ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ بارہ اس کو نوٹ کر لیجئے، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے ان کی تاریخ کا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تم خوب جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یہ اندازہ تو خوب جانتے ہو، یہ واقعہ جو ہے ان کی تاریخ کا معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں پوری طرح معروف تھا، مشہور تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہمارے ایک حصے کے ساتھ ایک قبیلہ ان کا جو ہے آباد تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت داؤد کا زمانہ حضرت مسیح سے 1000 برس قبل کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ان کی بنی اسرائیل کا کوئی ایک قبیلہ آباد تھا جو اب جو شہر ایلات ہے، ایلات یا ایلا یا عقبہ، اسی کا جو ہے صدر ناصر صاحب نے بلاکیڈ کیا تھا، تو 1967 کی جنگ ہوئی تھی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ جو ہے کیوں ہوئی، ٹریگر کیوں ہوئی، اس کا واقعہ یہی تھا کہ ایلات کا بلاکیڈ کیا صدر ناصر نے۔ یہ اصل میں اسرائیل کا واحد راستہ تھا کہ جو بحیرہ قلزم سے اس کے پاس جو ساز و سامان آتا تھا، یہ ایک ہی بندرگاہ اس کی تھی، باقی تو بندرگاہیں جو بھی ہیں وہ بحیرہ روم کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کہ جنوب کے ٹپ پر جو اس کی تھی اسرائیل کی بالکل جنوبی سرحد کے ساتھ یہ ایلا یا ایلات کی بندرگاہ ہے، اور اس علاقے میں اس زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آباد تھا، اور چونکہ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو ماہی گیری ان کا پیشہ تھا، مچھلیاں پکڑتے تھے، اسی سے ان کی جو ہے وہ گزر بسر ہوتی تھی۔ وہاں انہوں نے پھر سبت کا قانون جب ہے وہ ان کے ہاں تھا بڑا سخت۔ اصل میں تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا ایک دن جو مخصوص کیا تھا کہ باقی 6 دن تم اپنے جو بھی دھندے کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، ایک دن ہفتے کا ہماری یاد کے لیے وقف کر لو، تو اللہ نے تو یہ دن مقرر کیا تھا جمعے کا، وہی کہ جو پھر آخر میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ نعمت اللہ نے عطا فرما دی۔ لیکن یہودیوں نے شرارت کر کے جمعے کی بجائے اپنے لیے سبت کا دن، ہفتے کا دن اختیار کیا۔ عیسائی اس سے ایک دن اور آگے گئے، انہوں نے اتوار کا دن اختیار کیا۔ بہرحال یہ دن جو ہے ابراہیمی مذاہب میں ان دنوں کا مسئلہ جو ہے اس کی حکمت سمجھ لیجئے۔ حکمت یہ تھی کہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں انسان بالکل یکسو ہو کر، کوئی کاروبار دنیاوی نہ ہو، دنیا کے دھندوں بکھیڑوں سے بالکل یکسو ہو کر صرف اللہ کے ساتھ لو لگائیں، جو بھی کتاب اللہ نے دی ہے اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں سمجھائیں، یا جو بھی نوافل ادا کریں۔ بہرحال وہ دن ان کا دنیاوی دھندوں سے بالکل علیحدہ ہو کر اللہ کی یاد کے لیے خالص ہو جائے۔ اس میں کوئی بھی کاروبار دنیاوی کرنا مطلقاً حرام تھا۔ ہمارے ہاں جمعے کے معاملے میں اللہ نے بہت تخفیف کر دی ہے، وہ حرمت کا حکم جو ہے اذان جمعہ سے لے کر اور نماز کے ادا ہونے تک ہے صرف،
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار. یہ ذروا البیع جو امر کا صیغہ ہے، تو کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہو جاتا ہے جمعے کے دن، ہمارے ہاں بھی جمعے کی اذان کے ساتھ. لیکن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو اب تم زمین میں منتشر ہو کر اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو. گویا کہ صرف اتنی سی مدت کے لیے وہ حکم اللہ نے آسان کر دیا ہے شریعت محمدی میں، جمعے کے دن صرف اتنے وقت کے لیے کاروبار دنیاوی حرام ہے. شریعت موسوی میں یہ پورا دن جو ہے سبت کا یہ حرام مطلق تھا. اب بھی جو لوگ پریکٹسنگ یہودی ہیں امریکہ میں، وہ ہفتے کے دن کوئی ٹیلی فون کال بھی ریسیو نہیں کرتے. اس قدر وہ اب بھی پابندی کر رہے ہیں. جو بھی پریکٹسنگ ہے، کم تعداد ہے یہودیوں میں کہ جو واقعتاً اپنی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہیں. لیکن امریکہ میں خاص طور پر نیو یارک میں، جس کو کچھ لوگ جیو یارک کہتے ہیں اس لیے کہ بڑی کثیر تعداد میں یہودی وہاں آباد ہیں، بڑے بڑے علاقے ایسے ہیں جو ایکسکلوسیولی جو یہودی لوکیلٹیز ہیں، ان میں ان کے سینیگاگس ہیں، اور آپ ان کے دیکھیں گے چلت پھرت جو ہے ان کی بڑی لمبی لمبی داڑھی، لمبے لمبی زلفیں، لمبے لمبے سیاہ کوٹ ان کے، اور دور سے کوئی شخص دیکھے تو معلوم ہو کہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی عالم دین مسلمان چلا آ رہا ہے. سوائے اس کے کہ وہ ٹوپی ان کی چونکہ ہے وہ کالی ٹوپی، صرف اس کے ساتھ چونکہ وہ ہیٹ نما چھجا بھی ہوتا ہے، اس سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یہودی ہے، ورنہ باقی ہر اعتبار سے وہ بڑا متشرع قسم کا مسلمان نظر آتا ہے. اس لیے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بہت سی چیزوں میں بڑی مماثلت ہے. بنیادی تو حکم وہی تھے جو کہ شریعت موسوی میں دیے گئے تھے، اسی میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے. تو بہرحال ان کے ہاں جو یہ سبت کا حکم بہت سخت تھا، اس میں یہ کہ مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے باہر ان پر پابندی تھی. اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں بھی ایک حص رکھی ہوئی ہے، بلکہ آج تو ہمیں معلوم ہے کہ جمادات میں بھی حص ہے، پتھروں میں بھی حص ہے، احساس ہے، نباتات میں بھی ہے. تو حیوانات میں تو ظاہر بات ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے. مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، باقی 6 دن ہماری شامت رہتی ہے. تو وہ 6 دن جو ہے وہ ڈیپ واٹرز کے اندر ساحل سے دور چلی گئی، اور ہفتے کا دن جب آیا ساحل کے قریب آ رہی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، جیسے کبھی کیماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھیں آپ کبھی تو کبھی کبھی کوئی جو ہے مچھلی جو ہے چھلانگ لگا کے اوپر آتی ہے، پھر وہ غڑپ سے پانی میں جاتی ہے. اب یہ اٹکیلیاں کر رہی ہیں، یہ غریب کھڑے دیکھ رہے ہیں، کل کیا کریں، پکڑ نہیں سکتے، ہاتھ بندھے ہوئے، شریعت نے ہاتھ باندھ دیا ہے. لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے جب ایمان کمزور پڑا تو اب ہوتا یہ ہے کہ شریعت کو ظاہر کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی روح کو ختم کرنا، یہ ہے وہ مرض جو مسلمان امتوں کا مشترک مرض ہے. ہم میں بھی پیدا ہوا، اس کی ایک بڑی مثال ان کے ہاں جو ہے بہت نمایاں مثال اس شکل میں آئی. انہوں نے کرنا یہ شروع کر دیا کہ ہفتے کے روز بڑے بڑے گڑھے کھود کر سمندر کا پانی مچھلیوں سمیت وہ چلا آیا، گڑھوں کے اندر جو ہے وہ لے آئے، اور پھر ان کا جو تعلق تھا سمندر کے ساتھ اس کو بلاک کر دیا. اب یہ پونڈ جو بن گئے، یہ جو تالاب بن گئے ساحل کے ساتھ ساتھ، ان میں مچھلیاں بھی ہیں، سمندر میں واپس جانے کا راستہ انہوں نے بلاک کر دیا. مچھلی پکڑی تو نہیں، پکڑی اتوار کے روز آ کر، لیکن ظاہر بات ہے کہ پورا ہفتے کا دن تو لگا دیا وہ گڑھے کھودنے میں. جو اصل مقصد تھا شریعت کا وہ تو یہ تھا کہ اللہ کو یاد کرو، تورات کا مطالعہ کرو، ذکر اذکار کرو، نمازیں پڑھو، نوافل ادا کرو، جو بھی شکل ہو، اصل تو یہ اس لیے تھا. لیکن یہ کہ وہ حکم جو ہے بظاہر تو برقرار ہے کہ ہم نے مچھلی پکڑی نہیں، روح جو ہے اس حکم کی وہ ختم، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی بجائے وہ گڑھے کھودنے میں لگے. یہ ہے ایک دوسرا معاملہ کہ جو جنرلائز فارم میں سامنے رکھیے. یہ ہیلوں بہانوں سے شریعت کا کوئی نظام جو ہے ظاہری طور پر برقرار رکھنا اور حقیقت کے اعتبار سے اس کو ملیا میٹ کر دینا. ہمارے ہاں یہاں تک کہا گیا ہے، اور یہ چیزیں ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء کے بارے میں کہی گئی ہیں کہ شریعت کا چونکہ قانون ہے کہ آپ کے پاس مال جو ہے اور آپ صاحب نصاب سال بھر رہے ہو، ہولان ہول اگر ہو جائے تب زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے. 11 مہینے کے بعد اپنی ساری دولت بیوی کے نام منتقل کر دی، لہذا آپ کے پاس دولت 11 مہینے نہیں رہی. اب آپ تو فقیر ہو گئے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، نصاب نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ نہیں دینی. اب 11 مہینے جب بیوی کی ملکیت میں ہوئے تو اس کو واپس منتقل کروا لیا تاکہ سال کسی پر پورا ہو ہی نہ، زکوٰۃ دینی نہ پڑے. اب یہ جو ہے یہ شریعت کے ساتھ کھیل ہے، مذاق ہے، بازی بازی بارش بابا ہم بازی. یہ ایک مثال ہے جو کہی جاتی ہے، میں نے عرض کر دی، باقی اس کی اور بے شمار شکلیں ہیں کہ ظاہری اعتبار سے شریعت کا حکم برقرار، بالکل ایسے جیسے کہ کوئی چوکھٹ ہے
اندر سے تو کھا گئی اس کو دیمک، لیکن دیمک کو بھی اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے کہ اوپر ایک ونیئر وہ چھوڑتی جاتی ہے کہ اگر کہیں اوپر سے نظر آ گیا گھر والوں کو کہ چوکھٹ کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے تو ہماری شامت آ جائے گی، لہذا اوپر وہ ایک چپٹی سی رہتی ہے، اس کو وہ ختم نہیں ہونے دیتی، اندر ہی اندر جو ہے اس کو کھا جاتی ہے۔ تو شریعت کو اس کی اصل روح کو قطر بود کر دینا، لیکن اس کے اوپر ایک ونیئر قائم رکھنا کہ شریعت کی پابندی ہو رہی ہے، یہ ہے شریعت کے ساتھ مذاق، جس کی سب سے نمایاں مثال یہ تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ واقعہ ابھی زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آ چکا ہے، کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگرچہ ترتیب مصحف میں تو سورہ اعراف بہت دور ہے ابھی، لیکن یہ کہ چونکہ ترتیب نزول میں سورہ اعراف مکی ہے اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ یہ مدنی ہے، اس کے نزول سے قبل سورہ اعراف نازل ہو چکی ہے، لہذا تفصیل جو ہے 163 آیت سے لے کر 166 آیت تک، یعنی 4 آیات میں وہاں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے، اور جو باقی تفاصیل انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اسی وقت اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس وقت جتنی ضروری بات تھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ میں نے گوش گزار کر دی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو اپنے میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے قانون میں زیادتی کی، اس کو غطربود کیا، اس کو توڑا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہہ دیا، یعنی ہمارا یہ حکم ہوا کہ بن جاؤ ذلیل بندر۔ یہاں پھر وہ دقت پیش آتی ہے ہمارے جدید مفسرین کو کہ یہ مس جو ہے مانوی تھا، ان کی سیرت کے اعتبار سے تھا، ان کے کردار کے اعتبار سے تھا، یہ شکلیں جو ہے تبدیل نہیں کی گئی تھی، یہ پھر وہی دقت ہے، خرق عادت کی کوئی توجیہ ایسی کرنے کی کوشش کہ جس میں فزیکل لاز ٹوٹنے نہ پائیں۔ یہ اصل میں خاص دور میں تو اس کا بہت ہی ہمارے علماء اور مفسرین کو جو ہے اس کا بہت شوق رہا ہے، اس لیے کہ یہ پچھلی صدی کے اواخر میں جبکہ سائنس آئی ہے ہمارے ہاں، اور وہ سائنس کا دور بھی تھا نیوٹونین فزکس کا دور، تو اس پر اتنا یقین تھا اس سائنس کے اوپر، فزکس کے اوپر، کہ گویا کہ قرآن مجید کو بھی ہم نے اس کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ اس صدی میں جبکہ نیوٹونین ایرا شروع ہو چکا ہے، فزکس کے پریمیسز چینج ہو چکے ہیں، اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں، اب وہ میٹر نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں دنیا میں، میٹر ہے کیا؟ یہ تو انرجی ہی انرجی ہے، میٹر تو کوئی شے ہے ہی نہیں، جو کبھی دو علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز تھی، میٹر اینڈ انرجی، اینڈ میٹر از انڈسٹرکٹیبل، یہ ساری جتنی بھی باتیں تھیں وہ سب کی سب ہوا ہو چکی ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی تک اسی فضا میں رہتے ہیں۔ یہیں پر اسی مقام پر لیکچر دیا تھا گائے ایٹن صاحب نے، اور میں نے حیران رہ گیا تھا ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کہ آپ یہ نہ سمجھیے یورپ کے لوگ بھی اکثر و بیشتر، مغرب کے لوگ، یورپ کے، امریکہ لوگ بھی، وہ بھی آج بھی نیوٹونین ایرا میں رہ رہے ہیں ذہنی اعتبار سے۔ یہ جو آئنسٹائن کا فلسفہ، اس کے حوالے سے جو سارے فزکس کے معاملات میں انقلاب آ چکا ہے، یہ صرف فزسسٹ جو ہے، فزکس پڑھنے والے اور جو اس کے علماء ہیں، اس کے جو اسکالر ہیں، وہ ان کو معلوم ہے۔ عام آدمی آج بھی نیوٹونین ایرا میں سانس لے رہا ہے، مغرب کا عام آدمی۔ تو ہمارے ہاں تو ظاہر بات ہے کہ یہ صورت جو ہے اس سے بھی زیادہ شدید ہے، تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ہے فزیکل توجیہ کرنے کی کوشش، قطن کو ضرورت نہیں، شکلیں مشق کی گئی ان کی، اور اس کے بعد آتا ہے روایات میں کہ 3 دن میں وہ سب کے سب ہلاک بھی ہو گئے۔ یہ مس جو ہے یہ اس معنی میں نہیں تھا کہ وہ مستقل پھر رہے ہو، ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کیا گیا، کونوا قردۃ خاسئین، 3 دن تک وہ اس حالت میں رہے ہیں شدید کیفیت کے اندر، اس کے بعد وہ سب ہلاک ہو گئے۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، تو ہم نے بنا دیا اسے نشان عبرت ان سب کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے سامنے۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے، اگر شکل نہیں بدلتی تو نشان عبرت کیسے ہو جائیں گے؟ بندروں کی خاصیت، بندروں کی سی سیرت تو آج بھی لوگوں کے اندر ہے۔ میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ پہلے تو بیان کیا، بہت عرصہ ہو گیا اس کا تذکرہ نہیں ہوا، مولانا احمد علی صاحب کا جوانی کا دور کا واقعہ یہ، کیونکہ اس زمانے میں نظر بند تھے یہ، اس لیے وہ جو بھی انگریزوں کا دور تھا، اور اس میں وہی ریشمی رومال کی تحریک کے ضمن میں ان کا بھی کہیں نام تھا، تو یہ لاہور میں لا کر نظر بند کیے گئے تھے۔ وہ نوجوانی کا دور جو ہے ان کا شیراں والا دروازے کے آس پاس جو ہے وہ گزرا ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں یہ ڈبی بازار کا علاقہ جو ہے، شیراں والا سے پیچھے سے ہو کر جب آتے ہیں تو وہ ڈبی بازار میں، اور یہ کشمیری بازار کا علاقہ محیط ہے، کہ میں یہاں ایک روز کو دن کا وقت، دوپہر کے وقت میں کہیں گھوم رہا تھا، تو ایک عجیب سا درویش ملا، اور اس نے کہا کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی پتہ دے سکتے ہو، کسی انسان سے ملاقات کر سکوں؟ اب ان کا نوجوانی کا دور تو کہ میں نے استہزائی انداز میں کہا یہ بھرا بازار ہے، آپ کو انسان نظر نہیں آ رہے؟ یہ سارے کون ہیں؟ یہ سب جو چاروں طرف ہے، یہ چل رہے ہیں، سودا خرید رہے ہیں، دکانوں پہ سودا بیچ رہے ہیں، یہ انسان نہیں ہے؟
لیکن انہوں نے کہا اس شخص نے نہیں مجھے تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. اور اس وقت پھر مولانا احمد علی کہتے ہیں کہ میری عجیب کیفیت ہو گئی کہ میں نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کسی دکان پر بندر بیٹھا, کسی پر سور بیٹھا ہے, کسی پر کوئی اور لنگور بیٹھا ہے. سب لوگوں کی جو مانوی سیرتیں تھیں وہ ظاہر ہو گئی ہے. تو ہم اب بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے تو کسی کے اندر وہ نقالی ہے, بندر والی نقالی ہے, کسی کے اندر اونٹ والا کینہ جو ہے وہ موجود ہے, کسی کے اندر ہرس ہے, کسی میں حسد ہے, کسی میں بغض جو ہے. یہ ساری کی ساری بیماریاں مسلمانوں کے اندر. کوئی اتنا جو ہے یوں سمجھیے کہ صفاک ہے کہ بھیڑیا ہے اصل میں انسانی شکل کے اندر, اس قدر بے رحم بھیڑیوں کی طرح. تو اس اعتبار سے مانوی مس تو آج بھی موجود ہے, ہر حال میں موجود ہے. کوئی بندر ہے, کوئی سور ہے, کسی کے اوپر جو ہے جنسی جذبہ اتنا سوار ہے کہ وہ سور بن چکا ہے اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے, لیکن ہے وہ انسانی شکل میں. تو اصل میں نکال کا لفظ آیا ہے, وہ ان کے لیے نشان عبرت بن گئے. نشان عبرت تو بغیر شکل کی اور صورتوں کے مس کے بغیر نشان عبرت کا لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے پوری طریقے سے مطابقت نہیں رکھتا. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا. اور پھر یہ واقعہ چونکہ ان کے ہاں بہت عرصے تک جو ہے اس کی یاد باقی رہی تو ان کے بعد والوں کے لیے بھی, پیچھے آنے والوں کے لیے بھی وہ ایک نشان عبرت بنا رہا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور پھر یہ کہ وہ اہل تقویٰ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا. مجرموں کے لیے نشان عبرت اور اہل تقویٰ کے لیے موعظت اور نصیحت کو اخذ کرنے کا معاملہ. جیسے کہ حضور نے فرمایا السعید من وعظ بغیرہ. اصل میں سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر اس سے نصیحت اخذ کر لے, اس سے اپنے لیے جو ہے وہ عبرت پکڑے اور اپنی روش کو درست کر لے. اب اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے, اور بلکہ یہ واقعہ ایک ہے لیکن یہاں دو واقعات کی شکل میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ ذرا طویل ہے, اس میں ذرا ہم ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں پھر اس کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے یقیناً اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو. یہ بقرہ جو ہے عربی زبان میں اگرچہ گائے کے لیے آتا ہے اور اس کا نر جو ہے مذکر وہ سور کا لفظ موجود ہے بیل کے لیے, لیکن عام یوسیج میں نر اور مادہ دونوں کے لیے بھی بقرہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. اس لیے بعض لوگوں نے ترجمہ بیل کیا ہے یہاں. لیکن یہ کہ اس سے آگے چل کر جب بات آتی ہے عوان بین ذالک, نہ بکر ہو تو یہ کہ بن بیاہی ہو بچیا, وہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں مراد بیل نہیں بلکہ گائے ہے. ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا. انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, ہم سے استہزاء کر رہے ہیں, تمسخر کر رہے ہیں, یہ کیا بات آپ نے کہی کہ گائے ذبح کرو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں. یہ مذاق کرنا, استہزاء کرنا یہ نبی کی شان نہیں ہوتا. ایک جان لیجیے ایک مزاح ہوتا ہے, لطیف انداز کا مزاح, وہ اور شے. مذاق اور استہزاء اور تمسخر یہ تو کسی شریف انسان کے بھی شایان شان نہیں کو جائے کہ نبی اور جلیل القدر نبی اور رسول اور اولو العزم من الرسول میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شایان شان ہو. البتہ مزاح جو ہے شگفتگی مزاج کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تھی, وہ ایک بالکل دوسری شے ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. انہوں نے کہا کہ ذرا اب اپنے رب سے درخواست کرو, پکارو اپنے رب کو کہ وہ کیسی گائے چاہتا ہے, کیسی گائے ہم ذبح کریں. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو بہت بوڑھی ہو فارض, ولا بکر, اور نہ وہ بچیا ہو بن بیاہی کہ ابھی اس کے ہاں کوئی اور جو ہے ولادت نہ ہوئی ہو کسی بچڑے یا بچیا کی. تو یہاں ثابت ہو جاتا کہ بیل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ بکر کا لفظ جو ہے وہ تو گائے ہی پر یعنی مؤنث ہی پر اس کا اطلاق ہوگا. لا فارض ولا بکر. عوان بین ذالک, اس کے بین بین ہونی چاہیے, درمیانی عمر کی ہو, بالکل بچیا بھی نہ ہو اور بہت بوڑھی بھی نہ ہو. فافعلوا ما تؤمرون, تو اب کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, ذبح کرو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. اب انہوں نے مزید ایک جو ہے پک نکالی. انہوں نے کہا کہ ذرا پھر دوبارہ اپنے رب سے درخواست کیجئے, پکاریے اپنے رب کو, مناجات کیجئے, مراقبہ کیجئے اور اس سے کہیے کہ وہ ہمیں واضح کر دے پوری طرح. یبین لنا ما لونھا, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہونی چاہیے زرد رنگ کی گائے. صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین, شوخ رنگ ہونا چاہیے اس کا, زرد رنگ شوخ جو نگاہوں کو بڑا بھلا لگے, تسر الناظرین دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگے, مسرت بخش ہو ان کے لیے.
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہا انہوں نے پھر ذرا اپنے رب سے مناجات کیجئے، پکاریے اپنے رب کو، اور ذرا کہیے کہ اچھی طرح واضح کر دے وہ ہمارے لیے کہ وہ کیسی گائے کی قربانی چاہتا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ کچھ ہمارے اوپر کچھ یہ جو ہے متشابہ ہو گئی ہے، کیسی گائے، کس طرح کی گائے، اور ذرا پوری طریقے سے تعیین ہو جائے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ یہ ہم کوئی گریز نہیں کر رہے، بچنا نہیں چاہ رہے، فرار کا راستہ نہیں تلاش کر رہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر بات پوری طرح واضح ہو جائے، انشاءاللہ ہم ہدایت پر ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے اور اللہ کے حکم پر عمل کریں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، کمیری گائے نہ ہو، تثير الارض، نہ تو وہ ہل میں جوتی جاتی ہو، ہمارے ہاں یہ کام صرف بیلوں سے لیا جاتا ہے، اسی لیے شاید بعض حضرات کو خیال ہوا کہ شروع میں ترجمہ انہوں نے بیل کیا ہے، لیکن یہ کہ دوسری جگہوں پر گائیں جو ہے وہ بھی اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ لا ذلول تثير الارض، نہ تو یہ کہ وہ کبیری ہو اس معنی میں کہ اس کو ہل میں جوتا جاتا ہو کہ وہ ہل چلائے زمین میں، ولا تسقي الحرث، اور نہ ہی وہ کسی رہٹ کے اندر جوتی جاتی ہو کہ اس سے وہ کھیتی کے اندر جو ہے سیراب کرے پانی، کسی رہٹ کو چلائے اور اس سے جو ہے پانی کسی کھیتی کے اندر سیراب کیا جائے، یا جیسے کہ بڑے گہرے کنووں میں سے کھینچے جاتا ہے پانی ڈول بڑا سا لے کر، اور وہ بیل جو ہے دور تک رسے کو کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو نہ تو ان کسی کاموں میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور دیکھو پوری طرح سالم یک رنگ ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی دھبا نہ ہو۔ قالوا لا جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی، اب آپ صحیح بات جو ہے آپ کی طرف سے اس کی پوری وضاحت ہو گئی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تب انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ ہرگز کرنے والے نہیں تھے۔ اب اس میں ذرا سمجھ لیجیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ واقعہ جو ہے اصل میں ایک واقعہ ہے جس کو دو واقعوں کی شکل میں چونکہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرے واقعے کو بھی ہم ترجمے کی حد تک مکمل کر لیں، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اب یہاں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے متبادر یہ ہوتا ہے ظاہرہ کہ یہ دوسرا کوئی واقعہ، علیحدہ واقعہ ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، ذرا یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس میں ایک دوسرے پر الزام بازی شروع کر دی۔ فَتَدَارَأْتُمْ فِيهَا اصل میں یہ ہے، لیکن یہ کہ تے اس کے ساتھ مدغم ہو گئی ہے دال کے ساتھ، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم نے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دی، انہوں نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اور اس کا جو قاتل جو ہے اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو نکال کر رہنے والا تھا وہ شے جسے تم چھپا رہے ہو، ظاہر کرنے والا تھا اس شے کو جسے تم چھپانا چاہتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اب ذرا ضرب لگاؤ اس مقتول کو اس ذبح شدہ گائے کے ایک حصے سے، اس کے کسی عضو سے اسے چھو، اسے مارو۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ تمہیں اپنی آیات دکھا رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ سکو، اور تم ان باتوں کا فہم اور تفقہ حاصل کر سکو۔ یہ ہے اصل میں جو دو واقعات کی شکل میں یہاں آیا، اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے ہاں، اور یہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو جان لیجئے ابھی ان کے ہاں حکومت قائم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی صحرائے سینا ہی کے اندر وہ جس کو کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں کہا گیا یتیہون فی الارض، ابھی یہ صحرائے تی ہی کے اندر بھٹک رہے ہیں، اور 6 لاکھ کی نفری تھی جو مصر سے نکلی ہے، اس کے بعد فرض کیجئے کہ درمیانی عرصے تک پہنچ گئے تو 20 برس میں اور ان کی تعداد کتنی بڑی ہوگی۔ تو چونکہ 12 قبیلے تھے تو جہاں پڑاؤ ہوتا تھا تو ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ پڑاؤ ہے، تھوڑا تھوڑا ان کے درمیان فصل ہوتا تھا، وہاں ایک قتل ہو گیا، کسی اسرائیلی کو، کسی اسرائیلی ہی نے ظاہر بات ہے قتل کر دیا، لیکن یہ کہ قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا، کہیں پڑی ہوئی وہ لاش ملی۔ اب اس لاش کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ اس کے قاتل کی کیسے تلاش کی جائے۔ اس کے ضمن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کے ذبح کرنے کے اندر ایک مصلحت یہ سامنے آ گئی کہ چونکہ یہ مصر میں جب رہے تھے اور مصر میں یہ گائے گاؤ پرستی جسے ہم کہتے ہیں، تقدس کا معاملہ جو ہے گائے کے بارے میں وہ ان کے ذہنوں میں راسخ تھا، اور اسی لیے انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو انہوں نے گائے کی پرستی، بچڑے کی پرستی شروع کی تھی۔
اب یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے یا یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ابھی صحرائے تی ہی میں قوم تھی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے اسی 40 سال کے عرصے میں۔ یتیہون فی الارض فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، اور چونکہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے تو ابھی یہ کہ بنی اسرائیل کی کوئی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی ابھی صحرائے سینائی میں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے تورات ابھی نہ دی گئی ہو، اور اسی کا زیادہ گمان ہے کہ اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس میں یہ کہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس نے یہ کیا ہے تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب گائے کا چونکہ ان کے ہاں ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا کوئی تقدس کا معاملہ، تو وہ گریز کر رہے تھے۔ گریز کے لیے یہ سارے انہوں نے کیسی ہو اس کو اور واضح کیجئے، کسی طریقے سے فرار کا کوئی راستہ یا مین میخ نکالنے کی ایک عادت کی جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ گریز بھی ہوتی ہے بات سے بچنے کے لیے ادھر ادھر کے سوالات، یا یہ کہ کوئی حکم دیا گیا ہے تو بجائے اس کے کہ جس سادہ الفاظ میں ایک حکم آیا ہے اس پر عمل کر لیا جائے، اس میں خام خواہ کی مین میخ نکالنا، جس کی ایک مثال ہے کہ جب حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے مسلمانوں کے لیے تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے اعراض فرمایا، جواب نہیں دیا، وہ ادھر آ گیا، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ نے سکوت اختیار فرمایا، پھر اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو پھر آپ نے ذرا سخت لہجے میں ڈانٹ کر اس سے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھی ہے تم کیوں اس کے بارے میں کھود کرید کر رہے ہو؟ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہمیشہ کے لیے فرض ہو جائے گی ہر سال، لیکن یہ کہ تم خواب کا ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ بہرحال وہ فرض ہے، باقی یہ کہ جس کو اللہ توفیق نے ہر سال کر سکتا ہو تو کرے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس شخص کے اندر استطاعت ہو اور 5 سال گزر گئے ہو نہ جا رہا ہو تو ایک طرح کی ملامت جو ہے اس حدیث کے اندر آئی ہے استطاعت والے کے لیے، اور حلال کے ذریعے سے، حرام ذریعے سے نہیں کہ حرام ذریعے سے دولت کما کر جو ہر سال حج کیا جا رہا ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے، لیکن یہ کہ حلال ذرائع سے کسی شخص کے لیے استطاعت ہے تو پھر یہ کہ ایک حدیث میں تشویق اور ترغیب ہے کہ 5 سال اگر گزر گئے ہیں اور ایک شخص نہیں گیا ہے تو ایک طرح کی مغایرت سی ہے، شکوہ سا ہے اللہ کی طرف سے اس حدیث کے اندر جو سامنے آیا، اس کا مطلب میرے اس وقت مستحضر نہیں۔ بہرحال یہ ایک مثال ہے کہ خام خواہ اس طرح کے احکام میں مین میخ نکال کر اپنے اوپر سختیاں کروانا، ایک تو اس کی مثال سامنے آ گئی۔ اب یہ جو گائے ذبح کی گئی تھی، چونکہ بعد میں شریعت موسوی میں قسامہ کا ایک جو واقعہ ان کا ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا، اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے وہ گویا کہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ یہ وہ بات ہے، میں چونکہ اس مسئلے میں کافی غور کرتا رہا ہوں پچھلے 2 ہفتوں سے کہ اس کی اصل حکمت کیا ہے، اور میرا ذہن منتقل اب ہوا ہے سورہ حج کی اس آیت کی روشنی سے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، جو جانور اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو اسے بھی قرآن نے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ وہ اونٹ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیے گئے ہیں اور جو کہ یعنی قربان کیے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر، وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اب ان کے پاس کوئی شاعر اللہ میں سے شے موجود نہیں ہے اب تک۔ خانہ کعبہ ابھی ان کا کوئی تعارف ہی نہیں، ہیکل سلیمانی ابھی وجود ہی میں نہیں آیا، وہ تو ابھی سمجھیے کہ اور 500 برس کے بعد حضرت سلیمان کے ہاتھوں جو اس کی تعمیر ہوگی۔ تو یہ گویا کہ قربانی اللہ کے نام پر گائے کی کرا کر اور اس پر قسم دلانا کہ اب آؤ اور قسم کھاؤ، جو مختلف قبیلے کے لوگ آئیں اور قسم کھائیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا، تو یہ گویا کہ قسامہ کا ایک اصول جو ہے جو بعد میں ان کی شریعت میں آیا بھی ہے، اور یہ مستقل قاعدہ ہو گیا تھا قتل کے مقدمات میں کہ اگر کسی مقتول کے قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر ایک گائے ذبح کی جائے، اور جہاں اس گائے کو ذبح کیا گیا وہاں آ کر مختلف لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھوئیں اس گائے کے اوپر اور یہ کہیں کہ ہم بری ہیں، ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو چونکہ یہ شاعر اللہ میں سے، جیسے فرض کیجئے آپ کے ہاں قرآن مجید اٹھوایا جاتا، قسم کھاؤ، حلف اٹھاؤ، قرآن ہاتھ میں اٹھا کر قسم کھاؤ کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے، تو اس کے لگ بھگ یہ معاملہ کیا گیا کہ اللہ کے نام پر گائے ذبح کرائی گئی اور اس گائے پر آ کر سب کے سب قسم کھاؤ کہ تم نے قتل نہیں کیا ہے۔ اور چونکہ وہ لوگ یہ بھی کر گزرے، لہذا اب اس کا مسئلہ یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آخری شکل یہ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب ذرا اسی گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے اس سے اس شخص کی مقتول کی لاش کو چھوؤ اور وہ ہم اسے زندہ کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے کہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے، تو یہ گائے کا ذبح کرنے کا حکم در حقیقت متعلق تھا اس سے کہ شاعر اللہ کا ایک وجود ہو
اور اس پر قسم لی جائے لوگوں سے کہ وہ اعلان برات کریں کہ ہم نے قتل نہیں کیا، لیکن چونکہ پوری قوم وہ قسم کھا گئی، وہ جو بھی قاتل تھا اس نے بھی قسم کھا لی، وہ اس درجے کا معاملہ جو ہے شقی نکلا، تو اب اس کے لیے آخری شکل اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار فرمائی کہ اسی گائے کے عضو سے اس مقتول کی لاش کو چھوا گیا اور تھوڑی دیر کے لیے اس میں جان پڑ گئی، وہ زندہ ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہاں فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، دیکھو تمہارے لیے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی جو تمہارے لیے اپنی رحمت رکھی ہے وہ یہ کہ احیاء موتیٰ جو کہ ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے، تمہارے لیے ایک مشاہدہ بھی کروا دیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اگر مشاہدہ کرا دیا جائے تو کیا کہتے ہیں، پھر تو یقین پیدا ہو جائے گا۔ وہ ظاہر بات ہے کہ محض صرف یہ کہ کہنے سے وہ بات شاید اس درجے تک نہ پہنچ پائے، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا، تمہاری نگاہوں کے سامنے جو ہے مقتول کی لاش میں جان پڑی، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اس کے بعد پھر اس کی موت واقع ہو گئی، ویریکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ سارے واقعات جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں، یہ خرق عادت کے قبیل سے ہے، ان کی توجیہ جو ہے اس طرح کرنا کہ وہ قانون طبیعی کے مطابق نظر آئیں، اس کا تکلف میرے نزدیک قطعاً غلط ہے۔ یہ تمام واقعات خرق عادت نوعیت کے ہیں، اور یہ چونکہ ابھی نسل انسانی بحیثیت مجموعی عہد طفولیت میں تھی ذہنی اعتبار سے، لہذا اس دور میں یہ واقعات ہمیں پے بپے مل رہے ہیں، یہ ہمیشہ کی چیزیں نہیں ہیں۔ شریعت محمدی جب آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب قرآن اور دین کی تکمیل ہوئی ہے، تب یہ کہ ان چیزوں کی بجائے سیدھی سیدھی بات عقل سے سمجھو، اپنے عقل کو اور تفقہ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیت دی ہے ذہنی اور فکری، اس کے حوالے سے حقیقت کو سمجھو اور حق کا اتباع کرو۔ اب اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے کہ یہ جو دائمی، جیسے کہ پہلی آیت تھی ہمیشہ کے لیے دائمی بات، کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ کسی امت میں ہونے کی وجہ سے تمہاری نجات ہو جائے گی، نجات ہے ایمان اور عمل صالح پر۔ اپنے اپنے دور میں جس جس نبی کی امتیں تھیں، کسی دوسرے نبی کی بعثت سے قبل، وہ اگر اپنے نبی کی امت میں تھے لیکن اللہ پر ایمان اور یقین آخرت کا اور عمل صالح تھا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرہم عند ربہم، ان کا اجر محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ ہے وہ جو پہلی آیت تھی۔ اب ذرا یہاں پڑھیے قوموں میں ہو کیا جاتا ہے رفتہ رفتہ، اس وجہ سے کہ ہم تو فلاں امت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، یہ جو بڑھتے بڑھتے بیماری آتی ہے، اس کا نام ہے قساوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا۔ جب اندازہ یہ ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو فلاں کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں، اس سے ہمارا تعلق ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بڑے چہیتے ہیں۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوگی تو انسان کے اندر بدعملی خود بخود پیدا ہو جائے گی، کاہے کو پھر وہ حرام سے اجتناب کرے اور حلال پر اکتفا کرے۔ رفتہ رفتہ یہ بے عملی وہ ہے کہ جو پھر دلوں کے اندر سختی پیدا کرتی ہے۔ یہ آیت جو ہے لرزا دینے والی آیت ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اس کے بعد۔ یہ سارے تم نے مشاہدات بھی کیے، یہ سارے معجزے بھی دیکھے، ہمارے فضل و کرم کے یہ مظاہر تمہارے سامنے آئے، ہم نے تمہیں اس طریقے سے مختلف مواقع پر معاف بھی کیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، یہ سب کچھ ہم کرتے رہے، لیکن ہوتا یہ رہا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، اور اب تو حال یہ ہے کہ وہ پتھروں کے مانند ہو چکے ہیں، فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ہو گئے سختی کے اندر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں تو وہ بھی ہے کہ جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ سب چاہے بہت سخت شے ہے، اس میں بھی پورز ہوتے ہیں، ان میں سے بھی پانی رستا رہتا ہے، اور یہ پہاڑی جتنے بھی چشمے بہتے ہیں، کہیں سے اچانک چٹان کے اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہے بڑی سخت چٹان ہے، اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے، اس پر چٹان میں سے بہ رہا ہے چشمہ۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ بہے تھے چٹان میں سے، تو چٹانیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں، خیر وہ تو پھر بھی ایک معجزہ تھا، لیکن یہ کہ عام طور پر بھی چٹانوں کے اندر سے پانی رستا ہے اور چشموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہے وہ چٹانیں جو اللہ کی خشیت اور خوف سے گر پڑتی ہیں۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تمہارے دلوں کی سختی جو ہے ان پتھروں کی سختی سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے ضمن میں بھی ایک بات جان لیجئے، ایک تو جیسا کہ میں واضح کر چکا ہوں، اس کا تعلق آج کے درس کی پہلی آیت کے ساتھ ہے کہ یہ کسی گروہ میں ہونا اور اپنی نجات کے بارے میں مطمئن ہو جانا، نہ چنت ہو جانا، ہم تو نجات یافتہ ہے ہی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ یہ ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے خود مسلمانوں میں یہ کیفیت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ایک طبی نتیجہ بھی نکلا کرتا ہے، اور وہ طبی نتیجہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے حوالے سے میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ ان کے عہد خلافت میں کوئی وفد باہر سے آیا، اور اس وفد کے سامنے جب قرآن مجید پڑھ کر سنایا گیا تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حضرت ابوبکر نے اس پر یہ فرمایا ھٰکذا کُنّا حتیٰ قست القلوب، یہی حال ہمارا بھی ہوا کرتا تھا، کبھی قرآن سنتے ہی یا پڑھتے ہی ہماری آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی ندیاں رواں ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے۔ اب یہ دل کی سختی جو ہے، یہ جو سختی ہے حضرت ابوبکر جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ اس سختی پر قیاس نہ کر لیجیے۔ بسا اوقات الفاظ مشترک ہوتے ہیں، حضور کے لیے لفظ ذنب آ گیا قرآن میں، فاستغفر لذنبک، اے نبی اپنے گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے۔ لیکن یہ کہ حضور کا گناہ کیا ہوگا اور ہمارا گناہ کیا ہے، کہیں آپ لفظی مشارکت کی وجہ سے مغالطے میں نہ ہو جائیں کہ نسبت خاک رابہ عالم پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھوڑی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کی شدت ہے، اس کی جو شدت اور حدت ہے، اس میں تھوڑی سی کمی آتی تھی تو اس کو بھی حضور سمجھتے تھے کہ میرے دل پر پردہ آ گیا ہے۔ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، لیکن ہم اپنے دلوں کے حجابات پر حضور کے قلب کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک سختی آ جاتی ہے، قرآن مجید جب شروع میں نازل ہوا ہے تو جو کیفیت صحابہ کرام کی ہوتی تھی، اب پڑھتے رہنے سے، مسلسل پڑھتے رہنے سے ظاہر بات ہے کہ ایک اس کے ساتھ مانوسیت بھی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ گویا کہ ایک طرح کی عادت سے بھی بن گئی ہے، تو اس کے حوالے سے کسی درجے میں شدت کے اندر کمی آ جانا یہ وہ بات نہیں ہے۔ وہ قساوت قلبی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فسق اور فجور میں مبتلا ہو جائے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے تمام مغالطوں سے ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔